دعا مانگیں گے نا تو میں تو ہوں ہی ذمہ دار، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اس لیے رب کے نام سے دعائیں مانگنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور عجیب بات کہ یہ سبق ہم نے پوری زندگی یاد کرنا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب، تمہارا رب کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ساری زندگی تیاری کی اور امتحان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ من ربک، بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے۔ اب جس نے تو اللہ پہ ایمان پکا بنا لیا ہوگا وہ تو کہے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور جو فیکٹری کو سمجھے گا اور کھیتی کو سمجھے گا وہ کہے گا ہائی ہاتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن بھی رب کا تذکرہ کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کسی کا مربی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جتنا کامل اللہ ہے، کسی کو اتنی صفات حاصل نہیں جو صفات اللہ کو حاصل ہے، کسی کے پاس اتنے خزانے نہیں جو خزانے اللہ کے ہیں۔ تو جب ہمارا رب ایسا ہے کہ ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر نقص سے، ہر برائی سے بلند اور برتر ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ بہت خوشی اور ناز ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا فکر ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے بڑی عزت اور ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا۔ تو تین باتیں ہیں جو آج کی اس مجلس میں آپ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ پہلی بات کہ ہم اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، خوش ہوں اس بات پہ، دل میں خوشی کی لہر محسوس کریں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور جو بھی ہو جائے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقدر، کہ تقدیر پہ راضی رہنا۔ اور دوسرا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ سچی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے انوارات جب نصیب ہوتے ہیں نا تو اتنا شکر کا احساس ہوتا ہے دل میں، اے اللہ آپ نے کتنا کرم کیا کہ آپ نے اپنے محبوب کو ہمارا راہبر و رہنما بنا دیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم نہ دیتے تو پتہ نہیں آج ہم کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے۔ دیکھیں مسنون دعاؤں کے معنی پہ غور کریں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں مانگنی نہ سکھائی ہوتی، انسانوں کے دماغ کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے دماغ سے ایسی دعائیں مانگ سکتے۔ اب یہ جو ہے رب اللہم مہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، ان کے معنی پہ غور کریں۔ معنی بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سکھاتے تو کسی ولی کی اتنی پرواز نہیں تھی کہ وہ اپنی فہم سے ایسی دعا مانگ سکتا۔ یہ نبوت کی شان ہے، جو اللہ کو کامل جانتے تھے انہوں نے مانگنا سکھا دیا۔ اور جو طائف کی دعا ہے وہ تو پڑھ کے حیران ہی ہوتے ہیں، حیرت ہی ختم نہیں ہوتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا مانگی۔ اور یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، حیران ہوتے ہیں یا اللہ کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جب نور نصیب ہوتا ہے نا تو ایک احسان کی کیفیت دل میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم اور ہمارے مرشد، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی محبت دل میں آتی ہے۔ تو ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور دین اسلام سے ہم راضی ہو جائیں کہ وہ ہمارا دین ہے۔ سچی بات تو یہ ہے
کہ اگر ہمیں دین نہ ملتا ہم جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو عقل میں ہم سے اچھے ہیں لیکن بیچارے ایسی بری زندگی گزار رہے ہیں کہ جانوروں جیسی ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء کے انعامات، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ کمال ایمان کا ذائقہ چکھنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ دوسرا اللہ کی محبت کا ملنا، چنانچہ الرضا باب اللہ الاعظم وجنت الدنیا، یعنی جو انسان اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو گویا دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، ایسا سکون مل جاتا ہے اس کے دل میں، پھر ایسے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مصیبت پر راضی رہنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی کہ اذا مات ولد العبد قال اللہ للملائکۃ، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، بندے نے کیا کہا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں حمدک، کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی، واسترجع، اور اس نے انا للہ پڑھی۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کیا نعمت ہے، اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے رزق کو تقسیم کیا، یعنی تقدیر میں لکھا، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اسرع الناس مرن علی الصراط، پل صراط سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ، کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہوں گے، مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں۔ پھر ان کو اجر عظیم حاصل ہوگا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ قال داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے پوچھا رب ایو عبادک ابغض الیک، اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ قال، وہ بندہ جو میری تقدیر پہ راضی نہیں رہتا، وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند بندہ ہے۔ جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ اسے ذلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے۔ یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی،
اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی؟ تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلان جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے، وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2-3 دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وہاں رہا۔ اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تہجد پڑھتی تھی، جبکہ یہ بندہ صائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا۔ تو جب 2-3 دن اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں، اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنا کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرض روزوں کے۔ تو اس نے پھر اس سے تیسرے دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتبے جنت میں بلند فرما دیے؟ اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی، ایک عام زندگی گزارتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں، اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں، یہ دل کی کیفیت ہو، دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے، اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے۔ جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پہ راضی ہیں، ہم اپنے محبوب پہ راضی ہیں۔ جیسے امام ربانی مجدد صاحب نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔